بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ امام تقی علیہ السلام کے دلائل و معجزات۔ ہم چند معجزات پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ پہلا معجزہ، شیخ مفید ابن شہر عاشور اور دوسرے اعلام نے روایت کی ہے کہ جس وقت حضرت جواد اپنی بیوی ام فضل کے ساتھ بغداد سے مدینہ کی طرف واپس جا رہے تھے، جب آپ علیہ السلام شارع کوفہ پر دار مسیب پر پہنچے تو وہیں اتر گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، بس آپ مسجد میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بیری کا درخت تھا جس پر بیر نہیں لگتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے پانی کا کوزہ منگوایا اور اس درخت کے نیچے وضو کیا اور نماز مغرب کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے جماعت کرائی اور پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ عصر اور دوسری رکعت میں حمد و توحید پڑھی۔ رکوع سے پہلے قنوت پڑھا، تیسری رکعت اور تشہد کے بعد سلام پھیرا، پس ایک لحظہ بیٹھ کر ذکر خدا بجا لائے اور کھڑے ہو کر 4 رکعت نافلہ مغرب پڑھے، پھر تعقیبات نماز پڑھے اور سجدہ شکر بجا لانے کے بعد باہر آ گئے۔ پس لوگ اس درخت کے قریب گئے تو دیکھا کہ وہ بارآور ہو چکا ہے اور عمدہ میوے اس پر لگے ہیں۔ انہیں تعجب ہوا۔ انہوں نے اس بیری کے بیر کھائے تو انہیں شیریں اور میٹھا پایا کہ ان میں گٹھلیاں نہیں تھیں۔ پس لوگوں نے حضرت علیہ السلام کو وداع کیا۔ آپ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے اور معتصم کے زمانے تک مدینہ میں رہے کہ اس نے آپ کو بغداد میں 225 ہجری میں بلایا، اور آپ علیہ السلام نے اس سال کے ماہ ذیقعدہ کے آخر تک توقف کیا اور آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور اپنے جد مبارک امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی پشت کی طرف دفن ہوئے۔ اور شیخ مفید سے معقول ہے کہ میں نے اس بیری کے بیر کھائے ہیں اور وہ گٹھلی کے بغیر تھے۔ دوسرا معجزہ، کتب راوندی نے محمد بن میمون سے روایت کی ہے کہ جس وقت امام جواد علیہ السلام بچے تھے اور جناب امام رضا علیہ السلام بھی ابھی تک خراسان نہیں گئے تھے، آپ علیہ السلام نے مکہ کا سفر کیا۔ میں بھی آپ کی خدمت میں تھا۔ جب میں نے واپسی کا ارادہ کیا، حضرت علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام ابو جعفر محمد تقی کے لیے خط لکھ دیں تاکہ میں اسے لے جاؤں۔ حضرت علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور خط لکھ دیا۔ میں وہ خط مدینہ لے آیا اور اس وقت میں نابینا ہو چکا تھا۔ پس موقف خادم حضرت امام تقی علیہ السلام کو لے آیا جبکہ آپ ابھی گہوارے میں تھے۔ پس میں نے خط دیا تو حضرت نے موقف سے فرمایا کہ خط کی مہر توڑ کر کاغذ کھولو۔ موقف نے خط کی مہر توڑی اور اسے کھول کر حضرت علیہ السلام کے سامنے کیا۔ پس حضرت علیہ السلام نے اس کو پڑھا تو کہنے لگے، اے محمد، تمہاری آنکھوں کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا، فرزند رسول، میری آنکھیں علیل ہو گئی ہیں اور ان کی بینائی جاتی رہی ہے، جیسا کہ آپ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ پس حضرت علیہ السلام نے اپنا دست مبارک میری آنکھوں پر پھیرا۔ حضرت علیہ السلام کے ہاتھ کی برکت سے میری آنکھیں شفا یاب ہو گئیں۔ پس میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں کے بوسے لیے اور آپ علیہ السلام کی خدمت سے باہر نکلا یہاں تک کہ میں بینا تھا۔ تیسرا معجزہ، کرایہ پر چلنے والی یا سواری دینے والے سے روایت ہے۔ وہ کہتا ہے، میں بغداد میں تھا
اور آپ علیہ السلام خلیفہ کے ہاں نہایت عظمت و جلالت میں تھے۔ میں نے دل میں کہا کہ اب حضرت جواد علیہ السلام مدینہ واپس نہیں جائیں گے، اس قدر و منزلت کی وجہ سے جو آپ علیہ السلام کو حاصل ہے۔ جب خیال میرے دل میں آیا، میں نے دیکھا کہ حضرت علیہ السلام نے سر جھکایا، پھر بلند کیا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا رنگ زرد ہو گیا، اور فرمایا، اے حسین، جو کی روٹی نمک کے ساتھ حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میرے نزدیک ان چیزوں سے بہتر ہے کہ جنہیں تو دیکھ رہا ہے۔ چوتھا معجزہ۔ کشف الغمہ میں قاسم بن عبد الرحمن سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں زیدیہ مذہب کا تھا۔ ایک دن میں بغداد میں تھا، میں نے دیکھا کہ لوگ حرکت و اضطراب میں ہیں، بعض دوڑ رہے ہیں اور بعض اونچی جگہ پر جا رہے ہیں اور کچھ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے، ابن الرضا یعنی حضرت جواد فرزند امام رضا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے کہا، خدا کی قسم میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں اور انہیں دیکھوں گا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ حضرت علیہ السلام ظاہر ہوئے اور آپ خچر پر سوار تھے۔ میں نے دل میں کہا، لعن اللہ اصحاب الامامیہ، یعنی امامیہ رحمت خدا سے دور ہے، جبکہ وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے اس نوجوان کی اطاعت واجب قرار دی ہے۔ یہ خیال میرے دل میں آیا ہی تھا کہ حضرت علیہ السلام نے میری طرف رخ کیا اور فرمایا، اے قاسم بن عبد الرحمن، کیا ہم جیسے ایک بشر کی اتباع کریں؟ پھر تو ہم گمراہی اور بھڑکتی ہوئی آگ میں ہیں۔ دوبارہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ جادوگر ہے۔ آپ علیہ السلام نے میری طرف رخ کیا اور فرمایا کہ کیا ہم میں سے اسی پر ذکر نازل کیا گیا ہے، بلکہ وہ بہت جھوٹا اور متکبر ہے۔ جب حضرت نے میرے خیالات کی خبر دی تو میرا عقیدہ کامل ہو گیا اور میں نے آپ علیہ السلام کی امامت کا اقرار کر لیا اور یہ یقین پیدا کر لیا کہ وہ مخلوق خدا پر اللہ کی حجت ہیں۔ مؤلف کہتا ہے کہ یہ دونوں آیتیں سورہ قمر میں موجود ہیں۔ پہلی آیت کا معنی جیسا کہ تفسیر میں ہے کہ قوم سمود نے صالح پیغمبر کی تکذیب کی اور کہنے لگے کہ کیا وہ انسان نہیں جو ہماری جنس سے ہے اور اکیلا ہے، جس کے کوئی پیچھے چلنے والا اور قدم و حشم نہیں، ہم اس کی پیروی سے انکار کریں۔ مراد اسمانی کا انکار ہے، یعنی ہم ایسے شخص کے تابع نہیں ہوتے جو ہم پر فضیلت نہیں رکھتا اور بے کس و بے یار و مددگار اور اعزاء و اقربا کے بغیر ہے۔ بے شک جب ہم نے اس کی اتباع کر لیا تو گمراہی اور جلانے والی آگ میں ہوں گے۔ دوسری آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم میں سے اس پر وحی القا کی گئی ہے، حالانکہ اس سے بہتر اور زیادہ حقدار موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وحی اس کے ساتھ مخصوص ہو، بلکہ وہ جھوٹا، خود پسند اور متکبر ہے۔ پانچواں معجزہ۔ شیخ مفید تبرس اور دوسرے بزرگوں نے علی بن خالد سے روایت کی ہے کہ ایک زمانہ تھا جب کہ میں عسکری تھا، یعنی سامرا میں نے سنا کہ ایک شخص کو شام سے قید و بند میں لے آئے ہیں اور یہاں اسے زندان میں رکھا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس مکان میں گیا کہ جہاں سے انہوں نے قید کر رکھا تھا اور پاسبان کے ساتھ میں نے مدارت و محبت کی۔
یہاں تک کہ وہ مجھے اس کے پاس لے گئے۔ جب میں نے اس سے گفتگو کی تو اسے صاحب علم، عقل و فہم پایا۔ پس میں نے اس سے پوچھا کہ اے شخص بتا تیرا واقعہ کیا ہے؟ کہنے لگا تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک شخص ہوں، شام میں اس جگہ جو راس الحسین کے نام سے معروف ہے، یعنی وہ جگہ کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا تھا یا نصب کیا گیا تھا، خدا کی عبادت کرتا تھا۔ ایک رات میں محراب عبادت میں ذکر خدا میں مشغول تھا کہ اچانک میں نے ایک شخص کو دیکھا جو میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کھڑے ہو جاؤ۔ تو میں کھڑا ہو گیا اور تھوڑا سا راستہ مجھے لے گیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میں مسجد کوفہ میں ہوں۔ فرمایا کہ اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں، یہ مسجد کوفہ ہے۔ اس نے نماز پڑھی، میں نے بھی اس کا ساتھ نماز ادا کی۔ بس جب ہم اکٹھے باہر نکلے، تھوڑا سا راستہ مجھے لے کر گیا تو میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں ہوں۔ بس اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور نماز پڑھی، میں نے بھی نماز پڑھی۔ پھر مل کر ہم باہر نکلے اور تھوڑا سا راستہ طے کیا تو میں نے دیکھا کہ میں مکہ میں ہوں۔ السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا نور اللہ فی ظلمات الارض، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی آبائکہ و ابنائکہ و اولیائکہ، اشہد انکا قد اقمت الصلاۃ و اتیت الزکاۃ و امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر و تلوت الکتاب حق تلاوتہ و جاہدت فی اللہ و صبرت علی الاذیٰ فی جنبہ حتی اتاک الیقین، اتیتک زائرا عارفا بحقک موالیا لأولیائک معادیا لأعدائک، فاشفع لی عند ربک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔